خلیل الرحمان قمر صاحب کی عادت ہے کہ وہ آن کیمرہ بیٹھ کر کچھ بھی آل فال بات کر جاتے ہیں تاکہ وہ بات شاید سرخیوں کا حصہ بن جائے، جناب ریٹنگز میں آ جائیں۔ موصوف نے کچھ عرصہ پہلے ایک انٹرویو دیا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ خواتین اگر خود کو مردوں کے برابر سمجھتی ہیں تو کسی مرد کو اغوا کر کے دکھائیں، لوٹ کر دکھائیں۔ تب یہ خبر پڑی ہے کہ 5 لڑکیوں نے مل کر ایک مرد اغوا کر لیا۔ یہ کرو نا، جب برابری کرنی ہے تو کر کے دکھاؤ۔ تو جناب آپ کا یہ چیلنج خواتین کی جانب سے یا ایک خاتون کی جانب سے پورا کر دیا گیا۔ آپ صبا قمر کے کپڑوں پر تنقید کرتے ہیں جبکہ دوسری جانب آپ کی مووی جوانی پھر نہیں یعنی کے اندر تمام اداکاراؤں کے ادننگے پیٹ آپ نے لوگوں کو دکھائے۔ عروہ حسین صاحبہ سے ایک آئٹم سانگ کروایا جس آئٹم سانگ کا ٹائٹل یہ تھا کہ میرا 24/7 لک ہلنا ہلنا۔ آپ لالی ووڈ انڈسٹری کا وہ چہرہ ہیں جو کہ شراب نوشی کی محفلوں میں بھی بیٹھتے ہیں، جو کہ خواتین سے رات کے پچھلے پہر تنہائی میں ملاقات کو بھی بالکل جائز اور مناسب سمجھتے ہیں۔ آپ جیسی شخصیت جب تک دین کا نام لے کر دین کارڈ کھیلتی رہے گی، مذہب کارڈ کھیلتی رہے گی، ہم انشاءاللہ العزیز آپ کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ یہ تصویر جو اس وقت آپ کی سکرین پر چل رہی ہے، اس خاتون کا نام ہے عذبہ عبداللہ۔ یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے سما ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ایک سوال کیا جس پر طاغوت کے موضوع پر ایک بحث چھڑی۔ ساحل ادیم صاحب نے اور جناب خلیل الرحمان قمر صاحب نے خوب انسلٹ کی اس بچی کی۔ وہ مشہور ہے نا کہ غریب کی ہائے جب لگتی ہے تو بہت دور تک جاتی ہے۔ یہی ہائے لگی جناب ساحل ادیم صاحب کو۔ انہوں نے اس سے اگلے کسی پروگرام میں بیٹھ کر سندھی قوم کے حوالے سے ایک ایسا متنازع بیان دیا جس پر پوری سندھی قوم ساحل ادیم صاحب کی جان کے در پہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ساحل ادیم صاحب کے ساتھ خلیل الرحمان قمر صاحب نے اس بچی کی انسلٹ کی اور خلیل الرحمان قمر صاحب کو رات کے پچھلے پہر 7 افراد نے طاغوت کا مطلب خوب سمجھایا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نامور لکھاری جناب خلیل الرحمان قمر رات کے 12 بجے ایک ان ناؤن کال موصول کرتے ہیں اور اس ان ناؤن کال پر ایک آمنہ نامی خاتون گفتگو کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں دوسرے ملک سے آئی ہوں، میرے پاس خوب سارا پیسہ ہے، ایک مووی ایک ڈرامہ بنانا چاہتی ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ اس کے لکھاری آپ ہوں، آئیے ہم میٹنگ کرتے ہیں اور اس پر کچھ معاملات طے کرتے ہیں۔ خلیل الرحمان قمر صاحب اپنے پیشن سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر 12 بجے اس خاتون کی کال موصول کرنے کے بعد ٹھیک 4:40 پر بحریہ ٹاؤن میں موجود اس لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس خاتون کے ساتھ تنہائی میں تہذیب کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے ایک الگ کمرے میں ایک الگ تھلگ اس خاتون کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور گفت و شنید کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی عالم میں وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں اپنے کچھ احباب کو یا اپنے کچھ دوستوں کو بھی اس مشاورت میں شریک کرتی ہوں اور وہ 7 لوگ جب آتے ہیں تو وہ خلیل الرحمان صاحب پر دھاوا بول دیتے ہیں۔ قابل مذمت ہے یہ دھاوا بولنا، قابل مذمت ہے انہیں حق سے بے جا میں رکھنا، قابل مذمت ہے ان کو اغوا کر لینا اور اغوا کے عوض ان سے تاوان کا مطالبہ کرنا۔ اطلاع کے مطابق جو FIR کا اندراج کروایا خلیل الرحمان قمر صاحب نے، اس کے متن کے مطابق تقریباً 1 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا گیا۔ خلیل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں ایک غریب سا لکھاری ہوں، میرے تو کتابیں بھی نہیں بکتی، میں بہت غریب آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کسی کو کال کریں۔ انہوں نے اپنے کسی دوست جس کا نام حفیظ ہے اس کو کال کیا اور کہا کہ بھائی مجھے 10 لاکھ روپیہ بھجوا دیں۔ تو اس دوست نے کہا کہ بھائی جان میرے پاس پیسے نہیں ہیں، 10 لاکھ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے، میں نہیں بھجوا سکتا، جس پر اور زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اور FIR کے متن کے مطابق ان 7 افراد نے خلیل الرحمان قمر صاحب کا فون چھینا، ان کے پاس جو ATM کارڈ تھا اس کے ذریعے سے ان کے بینک میں موجود کوئی 1-2 لاکھ روپے کی اماؤنٹ جو ہے وہ بھی ہتھیا لی اور انہیں ایک نامعلوم مقام پر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت واپس تشریف لے کر آئے۔ بے شمار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ خلیل الرحمان قمر صاحب کو ایک مخصوص قسم کی سکن ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے وہ دن کے اوقات میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے، یہی وجہ تھی کہ وہ ایک ان ناؤن خاتون کی کال پر رات کے پچھلے پہر، چونکہ اس وقت دن نہیں تھا، روشنی نہیں تھی، سورج کی روشنی نہیں تھی، تو وہ اس خاتون سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ آپ ان تمام تر معیارات کو جو کہ سوسائٹی کے اخلاقیات کے پیرامیٹرز کو طے کرتے ہیں، آپ ان پر بیٹھ کر بحث کرتے ہیں، آپ ان پر بیٹھ کر تبصرہ کرتے ہیں، آپ ان پر بیٹھ کر دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ دانشور ہونے کا ثبوت دیتے اور آپ انہیں یہ بتاتے کہ کوئی بھی خاتون رات کے پچھلے پہر کسی نامحرم غیر مرد کو اپنے گھر پر بلائے تو ان دونوں کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے، لیکن یہاں تیسرا شیطان تو نہیں آ سکا، لیکن اس خاتون کے ساتھ ہم نوا وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے خلیل الرحمان قمر صاحب کو خوب مطلب سمجھایا طاغوت کا۔ ابھی کچھ پوائنٹرز ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس کے بعد آپ یہ فیصلہ کیجئے گا کہ نعمان اعجاز صاحب جو ہیں وہ گھٹیا ذہنیت کے انسان ہیں، وہ گھٹیا آدمی ہیں، یا پھر انہیں یہ القاب دینے والی شخصیت جو ہے وہ زیادہ گھٹیا پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ زیادہ رونت اور متکبرانہ سوچ کا اور رویے کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ وہی خلیل الرحمان قمر صاحب ہیں کہ ان کے سامنے جب بھی ماہرہ خان کا تذکرہ کیا جائے تو بھڑک اٹھتے ہیں۔
اس محفل میں یہ شعلہ بیانی سے کام لینے لگتے ہیں، اس محفل کے اندر یہ شدید قسم کی مغلظات بکنے لگتے ہیں اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ آپ نے میرے سامنے ماہرہ خان کا تذکرہ کر کے میرا بلڈ پریشر ہائی کروا دیا ہے۔ ماہرہ خان صاحبہ کی غلطی صرف اتنی تھی کہ انہوں نے خلیل الرحمان قمر صاحب کے خلاف حقیقت پر مبنی ایک ٹویٹ کر دی تھی۔ پھر خلیل الرحمان قمر صاحب نے تنقید کی صبا قمر پر کہ صبا قمر ویسٹرن قسم کا بولڈ لباس زیب تن کرتی ہیں اور یہ وہ خاتون ہے جو کہ پاکستان کے مشرقی معاشرے کی عکاسی نہیں کرتی۔ خلیل الرحمان قمر صاحب اس چیز کا جواب دیجئے کہ جس مووی کو آپ نے لکھا، جس مووی میں آپ نے ہدایت کاری کے فرائض سر انجام دیے، جس مووی کو آپ نے پروڈیوس کیا، پروڈیوسر کے فرائض سر انجام دیے، اس مووی یعنی کاف کنگنا میں آپ کو کیا نوبت پیش آئی تھی کہ آپ نے نیلم منیر صاحبہ سے ایک آئٹم سانگ کروایا؟ آپ نے صبا قمر کو یہ کہا کہ وہ مغربی قسم کا لباس پہنتی ہیں، وہ بولڈ لباس پہنتی ہیں، وہ مشرقی خاتون نہیں ہیں، وہ مشرقی سوسائٹی کی عکاسی نہیں کرتی۔ تو آپ کی بے شمار موویز میں کام کرنے والی مہوش حیات صاحبہ کا لباس بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ صرف ایک خاتون مہوش حیات نہیں بلکہ بے شمار ایکٹریسز کا جن کو آپ رات کے پچھلے پہر ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان تمام خواتین کی ڈریسنگ اسی طرح کی ویسٹرن طرز پر بولڈ ڈریسنگ ہوتی ہے۔ لیکن مسئلہ آپ کو صبا قمر سے ہی کیوں؟ خلیل الرحمان قمر صاحب کی ایک اور بلاک بسٹر مووی پنجاب نہیں جاؤں گی، اس میں انہوں نے عروہ حسین صاحبہ سے ایک آئٹم سانگ کروایا جس آئٹم سانگ کا ٹائٹل یہ تھا کہ میرا 24/7 لک ہلنا ہلنا۔ آپ میں سے اکثریت نے اس گانے کو سنا بھی ہوگا، اس گانے کے جو بیہودہ سینز ہیں ان کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ خلیل الرحمان قمر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری موویز کے، میرے ڈراماز کے جو سینز ہوتے ہیں وہ پاکستانی سوسائٹی کی عکاسی کرتے ہیں۔ پاکستانی سوسائٹی کے اندر یہ تمام تر مغلظات موجود ہوتی ہیں جس وجہ سے میں ان تمام تر چیزوں کی عکاسی کرتا ہوں اپنے الفاظ میں اور پھر انہیں موویز میں اور ڈراماز میں دکھاتا ہوں۔ آپ کی اس بات کو ہم نے مان لیا، لیکن اس چیز کا جواب دیجئے کہ پاکستان میں کہاں پر اتنا کھلے عام آئٹم سانگ ہوتا ہے جسے آپ اپنی ان موویز میں دکھا رہے ہیں؟ اور اگر ہوتا ہے تو آپ ان آئٹم سانگز کو اپنی ان موویز میں، ان ڈراماز میں دکھا کر کیا اصلاح کا پہلو ہے جو آپ پیدا کرنا جا رہے ہیں؟ اب آپ اس چیز کے پیچھے ہرگز نہیں چھپیے گا کہ چونکہ انویسٹرز کی یہ نیڈ ہوتی ہے کہ فلم بکے گی تب جب اس کے اندر آئٹم سانگ ہوگا، اور اگر آپ انویسٹر کے سامنے اس طرح سے جھکتے ہیں، اگر آپ اپنی موویز کے انویسٹرز کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی غریب کے گھر میں بیٹھی ہوئی عورت پر تنقید کر سکیں، اسے آپ تہذیب کا لیکچر دے سکیں، اسے آپ بتا سکیں کہ دین کیا سکھاتا ہے۔ یا تو آپ مکمل طور پر دین کا علم تھام لیجئے یا پھر آپ مکمل طور پر اپنے آپ کو لبرل ظاہر کریں، آپ اپنے آپ کو لبرل ڈکلیئر کریں کہ آپ لالی ووڈ انڈسٹری کا وہ چہرہ ہے جو کہ شراب نوشی کی محفلوں میں بھی بیٹھتے ہیں، جو کہ خواتین سے رات کے پچھلے پہر تنہائی میں ملاقات کو بھی بالکل جائز اور مناسب سمجھتے ہیں۔ آپ صبا قمر کے کپڑوں پر تنقید کرتے ہیں، جبکہ دوسری جانب آپ کی مووی جوانی پھر نہیں یعنی کے اندر تمام اداکاراؤں کے ادننگے پیٹ آپ نے لوگوں کو دکھائے۔ اس سے کیا معاشرے کے اندر اصلاح پیدا ہو سکتی تھی؟ یا معاشرے کی کتنے فیصد سوسائٹی ہے جو کہ ادننگے پیٹ والا لباس پہنتی ہے، جو کہ نیم اریاں لباس پہنتی ہے؟ تو جناب آپ کسی ایک طرف ہو جائیے، کیونکہ اقبال نے بھی کہا تھا سراسر موم ہو یا پھر یکجا ہو جا، کسی ایک طرف ہو جائیے۔ لیکن جب آپ دونوں کشتیوں کے سوار رہیں گے، ادھر سے بھی تنقید ہوتی رہے گی اور انشاءاللہ العزیز ہم ادھر سے بھی تنقید کرتے رہیں گے۔ آپ جیسی شخصیت جب تک دین کا نام لے کر دین کارڈ کھیلتی رہے گی، مذہب کارڈ کھیلتی رہے گی، ہم انشاءاللہ العزیز آپ کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ ایک طرف آپ خواتین کو درس دیتے ہیں کہ وہ خاتون جو کہ شادی شدہ ہوتے ہوئے کسی غیر محرم کے ساتھ ایکسٹرا میریٹل افیئر رکھتی ہے، وہ خاتون جو کہ کسی ایک شخص کے عقد نکاح میں ہونے کے بعد اور باوجود کسی دوسرے شخص کے ساتھ جا کر گلے ملتی ہے، کسی دوسرے شخص کے ساتھ راہ و رسم بڑھاتی ہے، تو وہ 2 ٹکے کی اور گھٹیا عورت ہے۔ جبکہ دوسری جانب آپ کی یہ فوٹیج پورے پاکستان نے دیکھی جس کے اندر آپ اداکارہ کے ساتھ جا کر گلے مل رہے ہیں۔ آپ ایک خاتون جو کہ انہیں آپ کو کال کرتی ہے رات کے 12 بجے، اب رات کے 4:40 پر اس خاتون کو تنے تنہا اس کے دفتر میں ملنے کے لیے اس کے دفتر تک چلے جاتے ہیں۔ اس میں اس خاتون کی غلطی، اس خاتون کا قصور، اس خاتون کا گناہ، اس کا جرم اپنی جگہ پر سٹینڈ کرتا ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن جناب آپ بھی ہنی ٹریپ کا شکار ہوئے ہیں۔ آپ بھی ایک نامحرم، ایک ان ناؤن، ایک خاتون کو جو کہ تنے تنہا ہے، رات کے پچھلے پہر آپ کو بلا رہی ہے، ویسٹ سے آئی ہوئی ہے، ویسٹرن لباس پہننے کی عادی ہے، اس نے آپ کو رات کے پچھلے پہر بلایا اور ایک ان ناؤن نامحرم خاتون کے بلاوے پر رات کے پچھلے پہر آپ گئے، تو یہاں قصور آپ کا بھی ہے۔ یہ دوہرا معیار جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ دوسروں کو ذہنی طور پر معذور اور گھٹیا ڈکلیئر کرتے ہیں، جبکہ یہ تمام تر سائیکولوجیکل ایشوز آپ کے اپنے ساتھ بھی درپیش ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو صحت دے۔